آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ اسپیکر کو واپس کیوں نہیں بھیجا؟ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے اپنے سیکریٹری کو ہٹا دیا۔ وقار احمد کی خدمات کی مزید ضرورت نہیں، خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو واپس کی جاتی ہیں۔ صدر نے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری کو خط میں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کی گریڈ 22 کی آفیسر حمیرہ احمد کو اپنا سیکریٹری تعینات کرنے کی سفارش کی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری کو اپنے سیکریٹری کی خدمات واپس کرنے کے لیے خط لکھ دیا۔ ایوان صدر نے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری کے نام خط میں لکھا کہ کل کے واضح بیان کے پیش نظر ایوان صدر نے صدر مملکت کے سیکریٹری کی خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو واپس کر دی ہیں۔ خط میں کہا گیا کہ صدر مملکت کے سیکریٹری وقار احمد کی خدمات کی مزید ضرورت نہیں، ان کی خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو واپس کی جاتی ہیں۔ ایوان صدر نے خط میں مزید کہا کہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کی 22ویں گریڈ کی آفیسر حمیرہ احمد کو صدر مملکت کی سیکریٹری کے طور پر تعینات کیا جائے۔ صدر عارف الوی نے اتوار کو آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2023 پر دستخط کرنے کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے عملے نے ان کے حکم کے خلاف کام کیا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ کابینہ اجلاس میں ملک کی معاشی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم آج کراچی بھی جائیں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے وفد سے ملاقات کریں گے۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار، امین الحق اور فیصل سبزواری شامل ہوں گے۔ ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال، نئی حلقہ بندیوں اور کراچی کے مسائل پر بات چیت ہو۔ سانحہ جڑاوالا کی تحقیقات کے لیے پنجاب حکومت نے کمیٹی قائم کر دی۔ ڈی آئی جی اسپیشل برانچ فیصل علی راجہ کمیٹی کے کنوینئر ہوں گے۔ کمیٹی واقعے میں ملوث عناصر کی نشاندہی کر کے رپورٹ مرتب کرے گی۔ سانحے کے اسباب اور وجوہات کی جانچ پڑتال کرے گی۔ وقوعے کے روز ضلع انتظامیہ اور پولیس کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کا بھی جائزہ لیا جا سکے گا۔ کمیٹی مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اپنی سفارشات مرتب کرے گی۔ ادھر سانحہ جڑاوالا کا سبب بننے والے مواد کا ٹک ٹاک پر اپلوڈ کرنے والا ملزم بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج اٹک کی جانب سے جاری کردہ ڈسٹرکٹ جیل اٹک کے دورے کے رپورٹ کے متعلق ترجمان محکمہ جیل خانہ جات پنجاب کی وضاحت، صرف ڈسٹرکٹ جیل اٹک میں نہیں بلکہ پنجاب کی باقی جیلوں میں بھی سیکیورٹی کے لیے 4000 سے زائد سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں اور چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے ان کے کیمرے میں ہر روز ہفتہ نیا واش روم تعمیر کیا جائے گا۔ واش روم کی دیواریں 5 فٹ اونچی رکھی جائیں گی۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی منگل کے روز فیملی اور جمعرات کے روز وکلا سے قانون کے مطابق ملاقات کرائی جاتی ہے۔ سابق وزیر اعظم کو طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے 5 ڈاکٹر تعینات کیے گئے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو اسپیشل خوراک دی جاتی ہے جسے ڈاکٹر کی چیکنگ کے بعد اسپیشل ٹیم کے ذریعے مہیا کیا جاتا ہے۔ سابق وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی نے جیل کے سیل میں کیمروں کے تنصیب پر اعتراض کیا ہے۔ کچھ عرصہ قبل میں چیئرمین پی ٹی آئی کی فرمائش پر کوٹلک پر جیل میں قید تھا۔ اپنی بیرک میں روزانہ کیمرے گنتا تو بھول جاتا تھا۔ میں 6 سیل کی بیرک میں اکیلا قیدی تھا اور یہ کیمرے چیئرمین پی ٹی آئی کی فرمائش پر لگے۔ اللہ سے ہر وقت معافی مانگنا چاہیے، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے پرنسپل سیکریٹری وقار احمد کا صدر کو خط اپنے اوپر لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد قرار دے دیے اور خط میں لکھا کہ بل کے معاملے پر تاخیر کی نہ باقاعدگی اور نہ ہی صرف نظر کی۔ درخواست ہے کہ اس معاملے پر ایف آئی اے یا کسی بھی ایجنسی سے تحقیقات کرائی جائیں تاکہ ذمہ داروں کا تعین ہو سکے۔ آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل کا معاملہ، صدر مملکت نے الزام لگایا تو پرسنل سیکرٹری بھی اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے میدان میں آ گئی۔ پرسنل سیکرٹری وقار احمد کا صدر کو خط خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سپرد کرنے کا خط واپس لینے کی درخواست کر دی۔ اپنے خط میں لکھا کہ صدر نے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ پر کوئی تحریری فیصلہ جاری نہیں کیا۔ صدر مملکت نے ان کی خدمات واپس کر دی لیکن وہ حقائق سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ خط کے متن کے مطابق تعصب
تاثر دیا گیا کہ سیکرٹری مذکورہ بلوں سے متعلق کسی بے ضابطگی کا ذمہ دار ہے، جبکہ صدر مملکت نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل کی نہ منظوری دی، نہ تحریری طور پر واپس پارلیمنٹ بھیجنے کو کہا۔ مذکورہ فائل 21 اگست تک سیکرٹری کے آفس میں واپس نہیں بھجوائی گئی۔ وقار احمد نے مزید کہا کہ آرٹیکل 75 کے تناظر میں صدر کو بل کی 10 دن کے اندر منظوری دینے کا اختیار ہے۔ آرٹیکل 75 کے تحت ہی صدر کو بل 10 دن کے اندر واپس پارلیمنٹ کو دوبارہ غور کے لیے بھجوانے کا اختیار ہے۔ وقار احمد نے خط میں لکھا کہ صدر سے درخواست ہے FIA یا کسی بھی ایجنسی سے تحقیقات کروا لیں، انکوائری کرا کر اگر کسی نے کوتاہی کی ہے تو ذمہ داری ڈالی جائے۔ اگر سپریم کورٹ یا کسی عدالت نے بلایا تو وہ ریکارڈ کے ساتھ جا کر حقائق بتائیں گے اور اپنی بے گناہی ثابت کریں گے۔ خط کے متن کے مطابق آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل 8 اگست کی شام آفس بند ہونے کے بعد ایوان صدر کو موصول ہوا۔ آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل 9 اگست کو صدر مملکت کو بھجوایا گیا۔ اس سے قبل صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے اپنے سیکرٹری وقار احمد کی خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو واپس کرنے کے لیے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کو خط بھیجا۔ خط میں کہا گیا کہ حمیرہ احمد کو ان کا سیکرٹری تعینات کیا جائے، وقار احمد کی خدمات کی مزید ضرورت نہیں۔ اقلیتی برادری کا تحفظ کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اقلیتوں کے تحفظ کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ کوئی بھی گروہ حملہ آور ہوگا تو ریاست ایکشن میں آئے گی، دشمن کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا جڑاوالا میں مسیحی برادری سے خطاب۔ بولے انتہا پسندی کا کسی مذہب یا علاقے سے تعلق نہیں، سانحہ جڑاوالا معاشرے میں موجود مرض کی نشاندہی کرتا ہے۔ ریاست کو مظلوم کے ساتھ پائیں گے، ظالم کے ساتھ نہیں۔ نگراں وزیر اعظم نے متاثرین میں امدادی چیکس بھی تقسیم کیے۔ اقلیتوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، نگران وزیر اعظم کا دورہ جڑاوالا، متاثرین میں امدادی چیک تقسیم کیے۔ سانحہ جڑاوالا کے ایک ہفتے بعد وزیر اعظم متاثرہ علاقے پہنچے، متاثرین سے ملاقات کی، عیسیٰ نگری میں جلے ہوئے گھروں کا معائنہ بھی کیا، چرچ میں ہونے والی خصوصی تقریب میں بھی شریک ہوئے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے متاثرین میں امدادی چیک بھی تقسیم کیے۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم نے واقعے پر اپنے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا انسانیت کے دشمنوں کا متحد ہو کر مقابلہ کریں گے، اقلیتوں کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ میں آپ کو صرف یہ ایشور کرانا چاہتا ہوں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی مائنورٹیز سے بلانگ کرتے ہوں، اگر ان کی جان و مال پہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی گروہ حملہ آور ہوگا تو ریاست اور ریاست کے قوانین کو آپ مظلوم کے ساتھ پائیں گے، ظالم کے ساتھ نہیں پائیں گے۔ انوار الحق کاکڑ نے ایک دوسری تقریب سے خطاب میں عزم ظاہر کیا کہ اختلاف کی بنیاد پر کسی کی املاک کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے، ریاست اور قوانین مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ اختلاف کو بنیاد بنا کر ہم کسی کی عزت و آبرو، کسی کی جان و مال، کسی کے مال و متاع کو نقصان نہ پہنچنے دیں گے، اور اگر کہیں پہنچا تو اس کا مداوع کریں گے۔ نگران وزیر اعظم کو واقع اور موجودہ صورتحال کے متعلق بریفنگ بھی دی گئی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں صدر پاکستان نے جو بیان دیا ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ پاکستان کے سب سے بڑے آئینی عہدے پر بیٹھے شخص کو زبانی کلامی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں کہ صدر کو جواب دینا پڑے گا۔ لندن میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک شفاف انکوائری ہو، پتہ چل جائے گا کہ کون غلط، لیکن صدر صاحب نے اتنے دن انتظار کیوں کیا؟ یہ ایک بذات خود ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ان کو اب یاد آیا، جو سنڈے کو انہوں نے یہ ٹویٹ کی، اس سے پہلے کیوں نہیں ان کو یاد آیا؟ جب انہوں نے اگر ہدایات دی تھی تو سمری ان کے پاس کیوں نہیں آئی جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ واپس کر دیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے، صدر صاحب کو اس کا جواب دینا۔ سانحہ جڑاوالا کے سپریم کورٹ میں ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے۔ درخواست گزار سیمیول پیارے نے بتایا کہ سپریم کورٹ نے آگاہ کیا بھی واقعے سے متعلق HR سیل کو رپورٹ موصول نہیں ہوئی۔ HR سیل کو رپورٹ موصول نہ ہونے کے سبب آج سماعت نہیں ہو سکے۔ توشاخانہ کیس قابل سماعت ہونے کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کل سماعت کرے گا۔ چیئرمین تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 اگست کے فیصلوں کو چیلنج کیا تھا۔ پہلے مرحلے میں بلوچستان کے نگران کابینہ کے 5 وزراء نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا، جبکہ 3 مشیر بھی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں مزید 9 وزراء حلف اٹھائیں گے۔ مزید کیا تفصیلات ہے، جانیے عرفان رانا کی اس رپورٹ میں۔
بلوچستان کی نگران کابینہ کے پہلے مرحلے میں 5 وزراء نے حلف اٹھا لیا، جبکہ 3 مشیر بھی تعینات کر دیے گئے۔ گورنر ہاؤس میں حلف برداری کی تقریب منعقد کی گئی۔ گورنر بلوچستان عبدالعلی کاکڑ نے 5 نگران وزراء جن میں امجد رشید، کیپٹن ریٹائرڈ زبیر احمد جمالی، عبدالقادر بلوچ، پرنس احمد علی اور جان اچکزئی سے حلف لیا، جبکہ وزیر اعلیٰ میر علی مردان ڈومکی نے 3 مشیروں شانیہ خان کو سوشل ویلفیئر اور وومن ڈیولپمنٹ، میر دانش لانگو کو محکمہ ایریگیشن اور میر عمیر محمد حسنی کو مائنز اینڈ منرلز کا مشیر تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ میر علی مردان ڈومکی کا کہنا تھا کہ دوسرے مرحلے میں مزید وزراء حلف اٹھائیں گے۔ ٹوٹل 13 یا 14 وزیر ہوں گے، باقی ہمارے ایڈوائزر ہوں گے جی۔ فرسٹ فیز ہم نے اٹھا لیا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ فیز میں جلدی ہم لوگ باقی جو ہے ہم اٹھا لیں گے وزیر۔ 5 وزراء کو محکمے الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ کیپٹن ریٹائرڈ زبیر جمالی کو داخلہ و قبائلی امور، جیل خانہ جات اور پی ڈی اے میں، جبکہ امجد رشید کو خزانہ اور ریونیو، جان اچکزئی کو محکمہ اطلاعات، جبکہ قادر بلوچ کو تعلیم اور سیاحت، پرنس احمد علی کو صنعت، کامرس، توانائی اور ایکسائز اینڈ ٹیکسینیشن کا قلمدان سونپ دیا ہے۔ حلف برداری کی تقریب میں نگران وزیر اعلیٰ علی مردان ڈومکی اور سرکاری افسران بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین محمد ابراہیم کے ساتھ عرفان رانا، GNN کوئٹہ۔ الیکشن کمیشن نے نگراں حکومت کو خط لکھ دیا۔ نگراں حکومت کو کسی بھی ایسے کام میں ملوث نہ ہونے کی تنبیہ کر دی گئی ہے جس سے انتخابات کے انعقاد کو خطرہ۔ الیکشن کمیشن نے نگران حکومتوں کو سیپ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت ملنے والے اختیارات تک محدود رہنے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی میں تحریک انصاف کے سینئر قائدین کی شمولیت۔ استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین کہتی ہیں، صدر مملکت کی بات سن کر افسوس ہوا، عام انتخابات مارچ سے آگے نہیں جا سکتے۔ تحریک انصاف سمیت کسی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ لاہور سے واصف محمود کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ استحکام پاکستان پارٹی میں تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے سینئر رہنما سمسام بخاری سمیت دیگر کی شمولیت کے موقع پر جہانگیر ترین نے کہا کہ نئی مردم شماری اور حلقہ بندیوں کے بعد ہی عام انتخابات ہوں گے، جنہیں مارچ سے آگے نہیں لے جایا جا سکتا۔ صدر مملکت کی جانب سے کیا جانے والا ٹویٹ افسوسناک ہے۔ تحریک انصاف سمیت کسی بھی جماعت پر پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ سید سمسام بخاری نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ان سے منسوب کی جانے والی آڈیو جعلی ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کا کہنا تھا کہ صدر مملکت کو پی ٹی آئی کا نہیں بلکہ پاکستان کا صدر بن کر سوچنا چاہیے۔ 9 مئی کو جو بھی پاکستان میں ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس نے ہمارے پہ ایک بڑا اثر چھوڑا ہے اور خدا کرے کہ وہ دور ہو جائے۔ جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ استحکام پاکستان پارٹی میں جس تیزی سے لوگوں کی شمولیت ہو رہی ہے، اب چھوٹا جہاز نہیں بلکہ جمبو جیٹ جہاز ہی میدان میں آئے گا۔ جہانگیر ترین نے اس موقع پر پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والوں کو پارٹی مفلر بھی پہنائے۔ کیمرہ مین فہیم حسین کے ساتھ واصف محمود، GNN لاہور۔ اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے ایمان مزاری کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ایمان مزاری نے کہا کہ دوران سماعت میں نے بھوک ہڑتال کر دی ہے۔ مجھے میری نظموں کی کتابیں نہیں دی گئیں، مجھ سے دوران تفتیش کسی نے کوئی سوال نہیں پوچھے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ریاست مخالف بیانات پر ایمان مزاری ایڈوکیٹ کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس کی 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ پروسیکیوٹر راجہ نوید نے بتایا کہ اسلام آباد میں جلسے کے دوران ریاست مخالف نعرے بازی اور تقاریر ہوئی۔ ملزمہ سے ثبوت برآمد کرنے ہیں، فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ اور وائس میچنگ ٹیسٹ کروانا ہے۔ ایمان مزاری کے وکیل نے کہا کہ ایمان مزاری سے پولیس کو تاحال کچھ موصول نہیں ہوا، کوئی تفتیش نہیں کی، موبائل اور لیپ ٹاپ پولیس نے لے لیا۔ ایک ہی نوعیت کے 2 مقدمات درج ہیں۔ ملزمہ کے وکیل نے موقف اپنایا کہ ایمان مزاری کو نائٹ سوٹ میں گرفتار کیا۔ پولیس شاید بھول گئی ہے کہ ان کے گھر بھی مائیں بہنیں ہیں۔ ایمان مزاری والدہ سے مل کر آبدیدہ ہو گئیں۔ سابق وفاقی وزیر شیریں مزاری کا کہنا ہے کہ دشمن چاہتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ برا ہو۔ اپنی بیٹی کی جان کی مجھے سخت فکر ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر بندے کو آواز اٹھانی چاہیے۔ ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہیں، کیسز ان کے پاس ہیں ہیومن رائٹس کے جو اور کوئی لیتا بھی نہیں ہے، اور مجھے اس کا جان کا خطرہ ہے حوالات میں۔ اس واسطے مجھے امید ہے کہ اس کو بیل ملنی چاہیے۔ ایمان مزاری نے کہا کہ میں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے، مجھے میری نظموں کی کتابیں نہیں دی گئیں، مجھ سے دوران تفتیش کسی نے کوئی سوال نہیں پوچھے۔
میں جب کل بے ہوش تھی اپنے سیل میں حوالات میں CTD کے انسپیکٹر صاحب آئے تھے اور جو میری نظموں کی کتابیں تھیں انہوں نے لے لی اور انہوں نے کہا آپ کو اجازت نہیں ہے کتابوں کی. بہت گندا باتھ روم ہے, مجھے کیمیکل یوریتھرائٹس کی پرائر کنڈیشن ہے تو میری کڈنیز میں مسئلہ ہے. کل ڈاکٹر صاحب بھی آئے تھے پمس سے. ریاست مخالف بیانات پر عدالت نے علی وزیر کو بھی 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا.